سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 سورہ فرقان کا 6واں رکوع اور 19ویں پارے کا 4واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بروج سے کواکب سبع سیارہ کے منازل مراد ہیں، یعنی وہ سیارے جو حرکت کرتے ہیں ان کی 12 منزلیں مراد ہیں، جن کی تعداد 12 ہے۔ ایک منزل کا نام حمل ہے، دوسری منزل کا نام ثور ہے، جوزہ ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدیون ہے، دلون ہے اور حوت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وجعل فیہا سراجا، اور ان میں چراغ رکھا، چراغ سے یہاں سورج مراد ہے۔ وقمرا منیرا، اور چمکتا چاند۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، سورج کو پیدا کیا، چمکتا ہوا چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی کہ ان میں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے کہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کرے۔ ایسا ہی فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ اور رات و دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی دلیل ہے۔ مثلا جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو، کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے تہجد میں آنکھ نہ کھلے، تو وہ صبح اشراق و چاش کے وقت 2 رکعات یا جتنی رکعتیں تہجد کی پڑھتا تھا اتنی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔ یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ جو غور و فکر کرنا چاہے وہ رب کی شان و عظمت کو سمجھے، اور جو شکر کرنا چاہتا ہے وہ ان نعمتوں میں غور کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، متواضعانہ شان سے چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے اتراتے وہ نہیں چلتے کہ یہ متکبرین کا عمل ہے، اور شریعت نے اس کو منع فرمایا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یعنی جب جاہل کوئی ناگوار کلمہ کہتے ہیں، بیہودہ بات کہتے ہیں، یا ادب کے خلاف اور تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے ان سے کہتے ہیں بس سلام۔ یہ سلام متارکت ہے، یعنی جاہلوں کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں، وہ جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے سالم رہیں، گناہ سے بھی محفوظ رہتے ہیں، ناجائز طور پر تکلیف دینے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ان بندوں کے دن کا حال ہے، اور ان کی رات کا بیان آگے آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی مجلسی زندگی اور مخلوق کے ساتھ معاملہ ایسا پاکیزہ ہے، اور ان کی خلوت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطہ یہ ہے جو آگے بیان فرمایا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا پاکیزہ ہے، وہ
لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جب رات کا موقع آتا ہے تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، یعنی نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے تھوڑی عبادت والوں کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے یا 2 رکعت سے زائد نفل پڑھے، جیسے ہمارے یہاں وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے، یعنی اسے رات جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اللہ تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے فجر بھی با جماعت ادا کی وہ پوری رات کے عبادت کرنے والوں کی مثل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، تہجد کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عشاء اور فجر کی نماز ہمیں با جماعت صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا طوق ہے، یعنی اس کا عذاب لازم ہے، جدا ہونے والا نہیں۔ اس آیت میں ان بندوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر فرمانے کے بعد ان کی اس دعا کا بیان ہے۔ اس سے یہ اظہار مقصود ہے کہ وہ باوجود کثرت عبادت کے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور تضرع، عاجزی، انکساری وہ کرتے ہیں۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ٹھہرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، اچانک موت کا ہر ایک کو شکار ہونا ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ قبر و آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں، یعنی وہ اسراف فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور ایسا بھی نہیں کہ ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کریں اور تنگی کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسراف فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ معصیت میں، گناہ میں خرچ کرنے کو اسراف فضول خرچی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اسراف میں بھلائی نہیں، دوسرے بزرگ نے کہا نیکی میں اسراف ہی نہیں، یعنی نیکی میں جتنا خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں، اور گناہ میں خرچ کرنا، چاہے 1 روپیہ بھی گناہ میں خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، اور اسراف میں کوئی بھلائی نہیں۔ اور تنگی کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق کے ادا کرنے میں کمی کرے، یعنی جہاں پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے وہاں وہ خرچ نہ کرے، تو یہ تنگی کرنے والا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا، فضول خرچی کی۔ یہاں ان بندوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جاتا ہے، وہ اسراف، فضول خرچی اور اقتار، تنگی کے
دونوں مذموم اور برے طریقوں سے بچتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھے نہ تنگی کریں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں کس طرح خرچ کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی دو بدیوں کے درمیان ہے، یعنی فضول خرچ کرنا یہ بھی گناہ ہے، تنگی کرنا یہ بھی گناہ ہے، درمیانی راہ نیکی ہے، اور وہ اسراف اور اقتار کے درمیان ہے۔ فضول خرچی اور تنگی کرنا، کنجوسی کرنا دونوں بدیاں ہیں۔ اس سے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے پہچان لیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کبار ہیں، جو نہ لذت کے لیے کھاتے، نہ تنعم کے لیے کھاتے، نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے، بلکہ کھانے کا مقصد یہ تھا کہ بھوک رک جائے، بھوک کو روکنا۔ لباس پہننے کا مقصد یہ تھا کہ ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، اتنا ان کا مقصد تھا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، یعنی وہ شرک سے بری ہیں اور بیزار ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی اس کا خون مباح نہ کیا، جیسے مومن کا قتل کرنا حرام ہے، اور جو معاہد ہے جس نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے۔ تو فرمایا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے۔ ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ صالحین سے ان کبائر کی نفی فرمانے میں کفار پر تعریض ہے جو ان بدیوں میں گرفتار تھے، یعنی یہاں پہ فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان برائیوں سے دور ہیں اور کافر ان برائیوں میں مبتلا ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، یعنی وہ شرک کے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا اور ان گناہوں کا عذاب اس عذاب پر اور زیادہ کیا جائے گا۔ شرک اور کفر کا بھی عذاب ہے اور دیگر گناہوں کا بھی انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، مگر جو توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرے، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور وہ اچھا کام کرے، یعنی توبہ کے بعد نیکی اختیار کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وہ ایمان لائے اور پھر توبہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ نیکی اختیار کرے، اچھے اعمال کرے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ کتنا کریم ہے رب کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے،
اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات کے ایک معنی یہ ہے کہ جب اسے توبہ کر لے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ سے دور کر دیتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے کی برکت سے اللہ گناہوں کو، بدیوں کو مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان، طاعت، فرما برداری وغیرہ نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ ان کی جگہ ایمان لکھ دے گا، ان کی جگہ اطاعت، فرما برداری اور نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ حدیث پاک کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے کروڑ گناہ ہوں اور وہ سچی پکی توبہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور پھر توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر کیا جائے گا، فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے صغیرہ گناہ ایک ایک کر کے اس کو یاد دلاتے جائیں گے۔ وہ اقرار کرتا جائے گا اور اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے ڈرتا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ ہر ایک بدی کے عوض تجھ کو نیکی دی گئی۔ یہ بیان فرماتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی اور چہرے اقدس پر خوشی سے تبسم کے آثار نمایاں ہوئے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کسی پر کرم فرمائے گا تو اس کے صغیرہ گناہ ظاہر کیے جائیں گے، وہ اقرار کرتا جائے گا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ابھی ظاہر ہوں گے، لیکن جب یہ اعلان ہوگا کہ ہر گناہ کے عوض تجھے اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کر کے مسکرانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا کام کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی۔ جو توبہ کرے اور پھر اچھے کام کرے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لایا جیسا کہ رجوع کرنا اسے چاہیے تھا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتے، جھوٹوں کی مجلس سے علیحدہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مخالطت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ لہو و لعب اور باطل سے ملوث نہیں ہونے دیتے، ایسی مجالس سے اعراض کرتے ہیں جہاں بےہودگی ہوتی ہے، یہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی غفلت کے ساتھ وہ ان آیتوں کو نہیں سنتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں اور چشم بصیرت سے دیکھتے ہیں، اس نصیحت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں پر فرما بردارانہ گرتے ہیں، یعنی ان آیتوں کو سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب،
ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں دے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی فرحت اور سرور اور راحت بنا۔ ہمیں بیویاں اور اولاد نیک صالح متقی عطا فرما کہ ان کے حسن عمل اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی ہمیں ایسا پرہیزگار اور ایسا عابد و خدا پرست بنا کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہوں اور وہ دینی امور میں ہماری اقتدا کریں۔ یعنی اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا، نیک صالح بنا، عابد بنا، تیری عبادت کرنے والا بنا، کہ ہم ایسے بن جائیں کہ پرہیزگار ہمیں اپنا پیشوا سمجھیں اور دینی امور میں وہ ہمارے پیچھے چلیں۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ اس میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت اور طلب کرنی چاہیے، یعنی آدمی یہ طلب کرے کہ اے اللہ میں دینی پیشوا بن جاؤں، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھائیں، میرے لیے ثواب جاریہ ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد ان کی جزا ذکر فرمائی جاتی ہے کہ اللہ انہیں کیا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ جو آیت کریمہ بھی پڑھی گئی یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اسے ایک مرتبہ پڑھ لے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل سے گناہوں کی محبت نکل جائے گی اور نیکیوں کی محبت آ جائے گی، گناہوں سے نفرت ہوگی، وہ متقی بلکہ متقیوں کا پیشوا بنے گا، اور انشاءاللہ اس کے گھر والے نیک و صالح ہوں گے۔ پھر اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اور اس نیت سے آمین کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا امام بنا۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلہ ان کے صبر کا۔ انہوں نے صبر کیا تو اس صبر کا بدلہ یہ ہے کہ جنت انہیں اللہ عطا فرمائے گا، اور جنت میں سب سے اونچا بالا خانہ محل اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں تحیت اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی۔ یعنی فرمایا کہ فرشتے تحیت کے لیے، تسلیم کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی تکریم کریں گے، انہیں سلام پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ان کی طرف سلام بھیجے گا، جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے آ کر انہیں سلام پیش کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ۔ جنت ٹھہرنے اور بسنے کی عظیم پیاری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور جنتی اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمائے قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل مکہ سے فرمائیے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ یعنی اے اہل مکہ، اور تمام لوگوں کے لیے خطاب ہے کہ اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا،
تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے دربار میں قدر اس کی ہے جو سچی پکی توبہ کرے، ایمان رکھے اور اللہ تعالی کی عبادت کرے، فرما برداری کرے۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو تم نے جھٹلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا۔ یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے اے لوگوں، تم نے میرے رسول اور میری کتاب کو جھٹلایا، اب وہ عذاب ہوگا جو لپٹ رہے گا، ہمیشہ وہ عذاب رہے گا اور تمہارے لیے ہلاکت و بربادی لازم ہو گئی۔ الحمدللہ سورہ فرقان مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو، تمام مسلمانوں کے قلوب کو اللہ تعالی منور فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں چین اور کامیابی نصیب فرمائے۔